الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي صل على محمد وآل محمد عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال له سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند متعال سے دعا ہوں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام تر ذکر کرنے والے علماء خطباء ذاکرین محخان معنی حضرات اور تمام مومنین کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سالانہ خمسہ اعزاز اختتامی اور ابتدائی مجالس کے سلسلے سے ہوتا ہے۔ اس خمسے کی پہلی مجلس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جس آیت مجیدہ کو سرنامۂ کلام قرار دیا گیا ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک یقیناً رسول خدا کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، لمن کان یرجو اللہ، ان کے لیے کہ جو اللہ پر امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے اور ہمارا خمسہ مجالس کا عنوان ظاہراً یہی رہے گا، اسوہ حسنہ۔ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور عام طور پر بہرحال اپنے علماء خطباء اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک بندے کی اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے، کوشش و سعی ہوتی ہے، اپنا بیان ہوتا ہے، اسی اعتبار سے یہ ہے۔ باقی اس موضوع کی ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی احساس کریں گے یہ موضوع کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے آج توحیدی مجلس ہے تو اس کے لیے عنوان کے طور پر چند چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے اسوہ کسے کہا جاتا ہے؟ اسوہ کے معنی کیا ہے؟
عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کسی حد تک یہ معنی موجود ہے۔ اسوہ نمونہ عمل کو کہا جاتا ہے، جسے آپ آئیڈیل بھی کہتے ہیں۔ یہ نمونہ عمل کس اعتبار سے اگر اس کی تعریف اپنے معنی کے اعتبار سے کی جائے تو اسوہ کہا جاتا ہے نیک اور اچھے اعمال میں کسی کی پیروی کرنا اسوہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ اپنے معنی سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ نیک اور اچھے اعمال میں جب کسی کی اتباع کی جائے، کسی کی پیروی کی جائے تو اسوہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احزاب اس کا شان نزول ہے، اور یہ تفسیر اور علوم قرآن کے ساتھ بات تعلق رکھتی ہے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ ان کا پس منظر اور شان نزول تو ایک ہوتا ہے، لیکن مختص نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف اسی دائرے کے اندر وہ بات محدود ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ آیت شان نزول یہ رکھتی ہے کہ جب جنگ احزاب ہوئی، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کے مارکہ کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ اور اتباع کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ اسوہ قرآن کے اندر دو ہستیوں کے لیے ذکر ہوا ہے، کیونکہ آج عرض کر رہا ہوں کہ تمہیدی گفتگو ہے، اس وجہ سے ان چند مراحل سے گزر کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس پر جب گفتگو ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی موضوع کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ اسوہ، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور یہ دو عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ایک ہے حضرت ابراہیم اور ایک ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم سب کو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں اور امت رسول خدا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ دو ہی اعتبار سے یہ چیز کو بیان کیا گیا ہے، دو نبیوں کے لیے ذکر ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اسوہ کی ضرورت کیا ہے، سب سے پہلے اس پر گفتگو ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی مراحل میں، لیکن اس کی ابتدائی طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ چند جہت سے گفتگو ہوگی اس موضوع کی ضرورت، یعنی اس کو کیوں قرار دیا گیا ہے ہماری گفتگو میں موضوع۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسوہ اور آئیڈیل کی ضرورت ہی کیا ہے، یعنی کیوں آئیڈیل ہونا ضروری ہے، کہ خود ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے یہ موضوع اس اعتبار سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے، تھوڑا سا توجہ ضرور کیجیے گا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسوہ کی ضرورت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سبھی توجہ ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں مجلس کو مجلس سمجھ کر پڑھے، سنیں گے تو ہم مجلس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کون اسوہ بن سکتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ سب سے پہلے اسوہ کی ضرورت ہی کیوں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسوہ کون بن سکتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کس کے لیے اسوہ ہونا ضروری ہے، کس کے لیے، تیسری بات یہ ہے کہ کس شے میں اسوہ ہونا ضروری ہے، شے کس چیز کے بارے میں، اور پانچویں یہ چیز ہے کہ کب تک اسوہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدا میں ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ کام چل رہا ہے یا ابتدا طور پر تو اس کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد ضرورت ختم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی اسوہ جسے آئیڈیل کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت کب تک ہے۔ یہ 5 عنوان ہیں اس اسوہ کے اعتبار سے کلی۔ اب اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسوہ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی کئی ایک جہتیں ہیں، ان میں سے ایک جہت یہ ہے
کہ اسوہ کی ضرورت، اب بار بار یہ لفظ آتا رہے گا کیونکہ ظاہر موضوع بھی ہے اور یہ اپنے خاص لفظ کے استعمال کی وجہ سے بار بار لفظ استعمال ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسوہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ انسان خلق اس طرح سے ہوا ہے، انسان کی خلقت جب ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں تھیں اور کیا چیزیں اسے اور اپنانی تھی۔ ایک اگر تھوڑا سا عمومی فکر سے تھوڑی سی گفتگو اگر اوپر جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے انسان بالقوہ پیدا ہوا ہے، بالفعل انسان پیدا نہیں ہوا۔ میں اس کی وضاحت کر دوں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ بالقوہ یعنی انسان استعداد لے کر آیا ہے کہ وہ انسان بن سکے۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی اس کے اندر یہ لیاقت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ انسان بن سکے۔ جیسے کہ آپ گندم کا دانہ جب اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں تو وہ گندم کا دانہ اگر سالم ہے یہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ پودا بن سکے، لیکن بالفعل ابھی وہ پودا نہیں ہے، وہ گندم کا دانہ ہے، لیکن جب وہ زمین کی دھرتی کے سینے میں جائے گا تو پھر کیا وہ پودا بن سکے گا۔ یہ اس کے اندر استعداد ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر بھی انسان بننے کی استعداد ہے، یہ بالقوہ اس دنیا میں آیا ہے صلاحیت کو لے کر، استعداد کو لے کر۔ اب جب یہ استعداد لے کر آیا ہے اب اس کو بننا ہے بالفعل، یعنی بالقوہ کو فعلیت کی منزل پر لانا ہے۔ یہ ہے انسان کا کمال۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کیونکہ یہ استعداد لے کر آیا ہے تو اب استعداد کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہی گندم کا دانہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو ضروری ہے فقط اور فقط گندم کا دانہ ہو جائے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ پودا بن جائے، نہیں، اس کے لیے زمین کا مناسب ہونا ضروری ہے، زمین کے ساتھ ساتھ موسم اور ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی چند شرائط ہے تب جا کر وہ پودا بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر یہ صلاحیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند چیزیں اور بھی ضروری ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان بن سکے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہے فطرت اور ایک ہے طبیعت۔ طبیعت یا تربیت بھی دوسرے لفظوں میں عام طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری فطرت تو سب کی ایک ہے، لیکن طبیعتیں الگ الگ ہیں، ماحول ہمارا الگ الگ ہے، تو فطرت تو اللہ نے سب کی ایک ہی بنائی ہے۔ جیسا کہ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ ظلم اچھی چیز ہے یا بری، کیا جواب ہوتا ہے؟ یہ ظلم بری چیز ہے۔ اور اسی طرح سے عادل کیا ہے؟ اچھا ہے یا برا؟ سب کہتے ہیں کہ اچھا ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو۔ یہ ہے انسان کی فطرت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کی ایک ہے طبیعت، اور وہ یہ ہے کہ جسے ہم عادت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عادتیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فطرت تو سب کی ایک ہے لیکن عادتیں بگڑ جاتی ہیں، تو ان عادتوں کو سنوارنے کے لیے بھی میں نے کافی نیچے آ کر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان عادتوں کو جو بگڑ جاتی ہیں یا بگڑ سکتی ہیں اس کے لیے کسی آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے، لہذا یہ ہے اس کی ضرورت۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ انسان کی تربیت میں انسان کی طبیعت کے لیے استعداد کو جو روبروئے کار لاتی ہے، چند چیزیں اس کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین کا اثر ہوتا ہے، استاد کا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے، لہذا یہ چند چیزیں انسانی زندگی میں حائل ہوتی ہیں اور
انسانی زندگی کو بگاڑنے اور بنانے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ والدین کی تربیت، استاد کا اثر اور سماج کا اثر، یہ سب چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے باقاعدہ اس پر یہ بھی بحث کی ہے کہ آیا معاشرے پر انسان اثر انداز ہوتا ہے یا معاشرہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو اس پر گفتگو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، انسان معاشرے پر، کیونکہ انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، لہذا انسان ہی جا کر معاشرے کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ بعد نے کہا نہیں، اسی طرح۔ لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، وہ علماء نے اس چیز کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ کہیں پر معاشرہ اثر انداز ہو جاتا ہے، کبھی انسان معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب اس طرح سے یہ انسانی زندگی ہے کہ انسان کے سماج اور انسان کے لیے استاد اور والدین کا اثر ہوتا ہے، تو پھر انسان کیونکہ بالقوہ انسان بن کر آیا ہے، اب اسے فعلیت میں لانا ہے، اسی استعداد اور صلاحیت کو کمال تک پہنچا کر اسے انسان بننا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی اسوہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اس کی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کہ اسوہ کی ضرورت بلاغت کیوں پیش آئی ہے۔ وہ یہی عرض کیا ہے کہ انسان بننے کے لیے آیا ہے، تو کیونکہ دوسری مخلوق اور اس انسان میں فرق یہی ہے کہ تمام باقی چیزیں بالفعل ہیں۔ جو بھی جس طرح سے بھی اس دنیا میں آیا ہے یا خلق ہوا ہے، اسے کوئی کمال تک نہیں پہنچنا ہے۔ اس کا کمال یہی ہے کہ جس انداز میں اسے خلق کر دیا گیا، بس اسی طرح سے وہ چلتا رہے۔ مثلا سورج ایسا نہیں کہ وہ پہلے کوئی چھوٹا سا ستارہ ہو، بعد میں ترقی کر کے بڑی چیز بن گیا ہو، یا جس طرح مخلوقات جس طرح سے وہ اپنی جس طرح سے بھی اس کی جو استعداد تھی وہ بالفعل تھی اور اسی طرح سے چل رہی ہے۔ لیکن اللہ نے اسی اعتبار سے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شے کو اے انسان میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ اب جب اپنے لیے خلق کیا ہے تو اب یہی انسان ضرورت مند تھا کسی ایسی شخصیت کا کہ جو اسے یہ بتائے کہ یہ کرو گے تو کمال تک پہنچو گے، یہ چیز ہوگی تو پاک کمال ہو جاؤ گے۔ یہ سب کی سب ابھی ضرورت پر ہے۔ ابھی گفتگو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی ہم ذکر کریں گے کہ کون اسوہ بن سکتا ہے، اس کے اندر کون کون سی صلاحیت ہونی چاہیے، اور پھر کس کس شے میں اسوہ ہونا ضروری ہے۔ آج اگر تمہیدی گفتگو میں یہ بات واضح کر سکا ہوں تو وہ یہی ہے کہ ضرورت ہے انسان کو باکمال ہونے کے لیے ایک کسی ایسی شخصیت کی جو خود صاحب کمال ہو، جو بالفعل صاحب کمال ہو، یعنی کمال کی اپنی آخری منزلوں تک پہنچا ہوا ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں آ کر صاحب کمال بننے کی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ جب وہاں سے آ رہا ہوگا تو وہ صاحب کمال ہوگا۔ بس یہی ہے کہ عزیزان گرامی، یہ ہے انسانی ضرورت میں معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اس کے لیے کوئی ایسی ہستیاں ہو جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو لے جائے اور اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے ساتھ ملائے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو باکمال بنا دے۔ اب جب یہ ضرورت کی حد تک بات ہو گئی ہے تو اب یہی پہچاننا ہوگا کہ اسی زندگی کے ان حصوں کے اندر اب انسان اپنے آپ کو کس طرح سے باکمال بنا سکتا، کس طرح سے اسے صاحب کمال ہو جانا چاہیے۔ تو ان کے لیے مفصل تو انشاءاللہ کیا ہے، بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن اس کے لیے صرف ابتدائی طور پر اتنا ہی جان لینا ضروری ہے کہ کمال کے اندر انسان اسوہ، یعنی جو شے
साहिब कमाल होगी वही शय उसवा बनने की सलाहियत और इस्तेदाद रखेगी। अब इसी तरह से कमाल को किस तरह से पहचाना जाए, कमाल क्या चीज हो सकती है? तो कमाल की एक तारीफ आपकी खिदमत में ये पेश किए देता हूं। कमाल हर वो शय कमाल हो सकता है कि जिसके अंदर हमेशगी हो, जो पायदार हो, जिसके अंदर सवाल न हो, जो शय हमेशा रहे और अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ बाकी रहे, वही कमाल कहला सकता है। अब कमाल हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो तर हकीकत वो कमाल होती नहीं है। कमाल यह है कि आज किसी शय को हम कुछ कमाल समझते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ जमाने के बाद वो चीज हमें कमाल नजर नहीं आती। जैसे बचपन के अंदर खेलना और कूदना, यही हमारा कमाल होता था और हम इसको कमाल समझते थे, लेकिन अब क्या है, वो नहीं है। तो इसी तरह से यह है कि अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को हम कमाल समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कमाल के लिए जरूरी यही है कि वो हमेशा अपने कमाल पर बाकी रहे, यानी उसे अपने कमाल पर हमेशा, यही उसकी तारीफ है कि उसे हमेशा अपने उस कमाल पर बाकी रहना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि हुस्न है, जाहिरी तौर पर हमें क्या कहा जाता है, हम किसे समझते हुस्न, यानी यही चेहरे का मुनासिब अज्जा का खद्दोखाल का होना, ये हमारे यहाँ हुस्न कहलाता है। यानी मुनासिब कान है, आंखें हैं और जबान और इसी तरह बाकी 12 चीजें हैं जो अज्जा है, जिस्म है, इसी को हम अपने लिए समझते हैं। लेकिन अगर यही कमाल है तो फिर इसको हमेशा रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको हम कमाल समझते हैं वो कमाल नहीं है। तो क्योंकि उसे सवाल हो जाता है कि बचपना लड़कपन में, लड़कपन जवानी में, जवानी ज़ईफ़ी में और ज़ईफ़ी के बाद कब्र का इहतमाम हो जाता है। तो अब यह है कि ये जिसे हम कमाल समझ रहे थे वो नहीं है। तो फिर क्या चीज हो सकती है कि जिसमें उसवा आ जाए, बस समझो ने, यानी जिसके अंदर उसवा बन सके। उनमें से कमाल की चीजों में से एक कमाल है इल्म। बस समझो, फरमा लिया आपने। मैं मौजू को लेकर आ गया हूं इस मकाम पर कि यानी उसवा बनने वाले के लिए ये शय जरूरी है कि वो साहिब कमाल हो, और कमाल में से एक शय का नाम है इल्म। और ये इल्म एक ऐसी शय है कि जो दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले और रहने वाले से पूछे कि इल्म कमाल है या नक्स, तो वो क्या कहेगा, इल्म कमाल है। और हत्ता के यही है कि हर शय की अपनी जिद से मार्फत होती है, पहचानी जाती है। तो हत्ता के अगर आप किसी अनपढ़ और जाहिल से भी पूछते हैं और या अगर कह देते हैं कि आप जाहिल हैं, तो उसे बुरा लगता है। अब ये बुरा लगना इस बात की दलील है कि वो इल्म को कमाल समझता है और जहालत को नक्स समझता है। अब उसवा के लिए इंतहाई जरूरी एक शय मैंने अर्ज किया है, कमाल होना जरूरी है, और उस कमाल के अंदर एक शय इल्म है। इंशाअल्लाह बाकी चीजों को भी हम जिक्र करेंगे कि क्या क्या शय कमाल है। वो ये है कि एक है इल्म। जब इल्म जितना जिसके अंदर आता चला जाता है, उतना वो साहिब कमाल होता चला जाता है, और जितना वो साहिब कमाल होता चला जाएगा, तवज्जो रहे, जितना वो साहिब कमाल होता चला जाएगा, उतना ही वो उसवा बनने की सलाहियत लेकर आ जाएगा, उतना ही उसके अंदर उसवा बनने और आइडियल बनने की इस्तेदाद सलाहियत होगी। अब ये है कि इल्म किस एतबार से ये है कि इल्म के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी शय को मनवा लेता है। अब इल्म की तरक्की क्या है, तवज्जो रहे, इल्म की तरक्की ये हो रही है कि इसी इल्म के जरिए से इंसान समंदर के अंदर जाकर गुम हो जा रहा है। इसी तरह से यह है कि इंसान अपनी जाहिरी इन इल्म की तरक्कियों पर चलते हुए इंसान इस जमीन को छोड़कर आसमानों का सफर करने जा रहा है। इसी तरह से यही है इल्म की तरक्की कि जिसमें इंसान दूसरे का इलाज कर रहा है कि
साइंसी तरक्कियां, ये मेडिकल की तरक्कियां, ये सब की सब इल्म कहलाती हैं। लेकिन अगर इन सब कमालात को, क्योंकि यही कमालात हैं, अब ये सारे उलूम को अगर एक नुक्ते पर जमा कर दिया जाए, समझ रहे हैं, यानी अगर एक नुक्ते पर जमा कर दिया जाए कि सारे के सारे उलूम कमाल है, लेकिन जिस तरह से अगर इसको जिस्म दे दिया जाए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद बन जाता है। ये वजूद अहले बैत अलैहिस्सलाम वजूद इल्म है, यानी उनका वजूद ही इल्म है। एक चीज होती है इंसान, जैसे कहा जाए ज़ैदुल आदिल, यानी ज़ैद आदिल है, यानी अदल करने वाला है। लेकिन दूसरे मकाम पर ये कहा जाए ज़ैदुल अदल, यानी ज़ैद खुद अदल है, यानी बाज़ाते खुद अदल है। यानी अगर जुमले को पलट कर आपके माहौल और मिजाज के मुताबिक कहना चाहूं और एक हकीकत पर मबनी इस जुमले को कहना चाहूं तो वो ये है कि पैगंबर ने आकर जब सलाम किया था जनाबे सैयदा की दहलीज पर, जनाबे सैयदा की दहलीज पर जब सलाम किया तो क्या फरमाया था? ये नहीं कहा था अस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूल, जो बहुत अजीम बात है, यानी ये नहीं कहा था कि ऐ रसूल के घर वालों, बल्कि क्या कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ऐ नबुव्वत के घर वालों। नबुव्वत और रसूल में बहुत फर्क है। रसूल वो है कि जो रसूल रिसालत के साथ जुड़ा हुआ है, नबुव्वत के साथ जो जुड़ा हुआ है। लेकिन नबुव्वत असल ये है कि वो मंबा, जो शय का मंबा होता है, हर शय वहां से फूटती है। तो पैगंबर ने आकर जब ये कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, ये जुमला बता रहा है कि अहले बैत का घराना ये रसूल का घराना नहीं, नबुव्वत का घराना नहीं, बल्कि नबी का या रसूल का घराना नहीं, बल्कि नबुव्वत का घराना। यानी उसके बाद नतीजा इसका ये है, तवज्जो फरमाने पे, वो इसका नतीजा ये है कि अगर ये कहा जाता कि रसूल का घराना है तो इसका मतलब ये था कि इसका ताल्लुक आखिरी नबी के साथ है। इसका मतलब यह है कि आखिरी नबी के साथ ताल्लुक। लेकिन क्या फरमाया जा रहा है? या अहले बैत नबुव्वा, ये कहकर बताया जा रहा है ये है मंबाए नबुव्वत। अब जिस नबी को भी नबुव्वत मिल रही है उसका महज़न और खजाना ये घराना, ये घराना ये वो है कि जहां पर हर नबी को, अगर आदम को नबुव्वत मिल रही है तो वो भी इसी घर से मिल रही है, अगर इब्राहिम को मिल रही है तो वो भी इसी घर से, अगर इस्माइल को मिल रही है, यानी हत्ता के ये घराना ऐसा है कि जिस नबी को भी नबुव्वत मिल रही है वो घराना पैगंबर वाले मोहम्मद। दुरूद पढ़िए। तो बस अज़ीज़ों, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम, इससे एतबार से देखा जाए कि ये वो हस्तियां हैं जो बज़ाते खुद इल्म है, आलिम फकत नहीं है, आलिम है अपनी जगह पर, लेकिन आलिम होना और बात है और खुद इल्म बन जाना ये और उस इल्म बन जाने के लिए ये है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से इस अहले बैत का तारुफ करवाया है वो खुद बताता है। इस हवाले से यह है पैगंबर ने इल्म के एतबार से भी जब इरशाद फरमाया तो यही कहा जो हमारे बच्चों को भी हदीस याद है, वो यह है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजा। इस एतबार से आपने देखा कि वहां पर अना मदीनतुल इल्म, आलिम का नहीं कहा, फिर यहाँ पर लफ्ज़ है, तवज्जो रहे, यानी इल्म इस्तेमाल हो रहा है। ये इल्म कहकर यही बताया जा रहा है कि हम शहर इल्म हैं, यानी इल्म ज़ात का नाम है, आलिम होना और बात है, बाज़ात में इल्म बन जाना ये और बात है। लिहाजा ये है कि आप दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाएंगे
अपना महदूद इल्म रखते हैं। यानी आप देख लीजिए, हालांकि मेडिकल के अंदर चले जाइए तो जो दिल का डॉक्टर है उसको कहेंगे आप हमारी आंख बताएं, नहीं बता सकता। आंख वाले के पास चले जाए, दिल की बात करें, नहीं समझ सकता। तो अब यह है कि ये महदूद है, तो जो महदूद में जाए वो आलिम कहलाता है, और जो नामहदूद हो जाए वो इल्म कहलाता है। लिहाजा यह है कि दुनिया के अंदर आज तक कोई आपको ऐसा ना मिला होगा कि जिसने कहा हो कि मुझसे हर तरह का मसला पूछ सकते हैं, मुझसे हर तरह की बात पूछ सकते हैं, किसी कैद और शर्त के बगैर। आज तक अगर किसी ने कोई आपके सामने दावा किया या तारीख के अंदर आपको कोई नजर आया हो तो मुझे बताइए कि मैं उसकी जिंदगी को, हिस्ट्री को पढ़ना चाहूंगा, और अगर अभी भी कोई मौजूद हो तो मैं जाकर उसका हाथ धोने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये दावा बहुत बड़ा दावा है। तो यही तो फर्क आ जाता है हमारी जिंदगियों में और उनकी जिंदगियों में। हमारा इल्म महदूद हो जाता है, और जिनको लिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं उनका इल्म जब लामहदूद है, तो जब इल्म के एतबार से वो साथ में इल्म है, तो फिर जब वो साथ में इल्म है तो उन्हीं को हक पहुंचता है कि वो हमारे लिए उसवा बन जाए। यानी वो हस्तियां हमारे लिए, देखिए आलिम आइडियल के तौर पर बाज़ दफ़ा कहा जाता है, ये उलमा मसलन हमारे लिए बराए इज़ाम, हत्ता कि ये सारे मकामात हम बयान करते हैं, ये सब के सब है, लेकिन इनके साथ कायदो शर्त रखी जाती है। मसलन फ़कीह है तो फ़कीह के लिए एक अपनी शराइत है, उन शराइत के साथ साथ वो इल्म को बयान करता है और उसी में उनकी इताअत वाजिब होती है। लेकिन इसी तरह से जिनके बारे में हम हस्तियों का जिक्र करते हैं, वहां पर क्योंकि ऐने इल्म है वो हस्तियां, आलिम नहीं है फकत, तो ऐने इल्म होने की वजह से अब उनकी हर शय में इताअत वाजिब होती है। जहां पर कहा जाता है कि इताअत मुतलका, तो बहरहाल यह है कि वो हस्तियां हैं कि जब वो साथ में इल्म है तो फिर उन्हीं को हक पहुंचता है कि मिंबर पर बैठ के कहे सलूनी कबल तफक़िदूनी, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे खो बैठो। ये है, मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये इससे तरह से है कि जितना ऐने इल्म इंसान के अंदर वो साथ में इल्म बनता चला जाएगा, उतना ही वो उसवाए हसना बनने की सलाहियत रखता चला जाएगा। अब इसी तरह से यह है कि सीरत के अंदर भी अगर देखें तो इंशाअल्लाह ताला क्योंकि इस मौजू के साथ सीरत का बहुत अहम मामला है, उसवा के अंदर सीरत को खास तौर पर एक अहमियत हासिल है। इंशाअल्लाह ताला हम उसको जरूर बयान करेंगे अपने मकाम पर। तो ये है कि अपने इतने एतबार से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हस्तियों को और जिस तरह से मुतारिफ करवाया है, उन्होंने अपने एतबार से इनको इस अंदाज में बयान किया है कि कायनात के अंदर उसका कोई जवाब नहीं रखा। देखिए इसी तरह से आप चले जाए फिक्र इल्म के एतबार से, फिका के अंदर भी जितने आइमाए फिक्र हैं, चार अरबा जो कहलाते हैं, वो चारों के चार बिन वास्ता या बिना वास्ता वो आकर अहले बैत के शागिर्द हो जाते हैं। और ऐसे मकाम पर देखें, मैं किसी खास नुक्ते की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये इल्म सिर्फ क्योंकि मौला अली के साथ ही मरबूत नहीं, बल्कि यही है कि जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती, जब उनकी शहादत होती है तो एक मरतबा रावी आया और आकर कहने लगा यब्ना रसूल अल्लाह, यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आने के बाद ये कहने लगा यब्ना रसूल अल्लाह, आज वो हस्ती गई है, तवज्जो रखें, कहा कि आज वो हस्ती इस दुनिया से उठी है कि जब वो रिवायत को बयान करते थे तो किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि वो पूछ सके। यानी क्या है कि पैगंबर की शहादत विसाल जो दो बयान किए जाते हैं, बिलाखिर यह है कि पैगंबर की शहादत है, वो मौजू अपनी जगह पर है। जब पैगंबर की शहादत होती है 11 हिजरी में और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम 56 हिजरी में इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ लाते हैं, तो ये ज़माना है ठीक ठाक। तो इतने ज़माने के अंदर इल्मे रिजाल का एक कानून है कि डायरेक्ट बयान नहीं किया जा सकता, दरमियान में किसी वास्ते को जिक्र करना
انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سند کو معتبر سمجھا جا سکے۔ اب آنے والا راوی جب آ کے مولا مجدد نے یہ عرض کرتا ہے یبنا رسول اللہ، آج اس دنیا سے توجہ رہے، آج دنیا سے وہ ہستی گئی ہے کہ جب وہ یہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان سے سند نہیں پوچھتا تھا۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خاص علم کا اعلیٰ درجہ اگر اس نقطے تک ہم پہنچ گئے تو تب جا کر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر اسوہ بن کر کس طرح سے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ بن سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب اس آنے والے نے یہ کہا کہ جب وہ کچھ کہتے تھے قال رسول اللہ کہتے تھے تو یہ درمیان کا جو زمانہ تھا اس کے بارے میں کوئی یہ جرات نہیں کرتا تھا کہ آ کر یہ پوچھ لے کہ آپ نے ڈائریکٹ کیسے روایت بیان کر دی۔ تقریباً 45 سال کا یہ زمانہ آپ اور رسول خدا کا زمانہ ہے، یہ درمیان میں آپ نے کیوں راوی کا ذکر نہیں کیا ہے؟ تو ایسے مقام پر توجہ رہے، ایسے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت کو بیان کیا ہے جسے کہا جاتا ہے اس انداز سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے حقیقی وارث نے، جس کو حدیث قدسی کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، ایک مرتبہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قال عز وجل، کیا کہا؟ ڈائریکٹ قال عز وجل، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ تمہاری نظروں میں درمیان میں واسطے اور رابطے کی ضرورت ہے، ہم تو معادن الرسالہ ہیں اور ہم تو حقیقی علم ہے، جب ہم حقیقی علم ہے تو ہمارے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر میرے ساتھ رہیں تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے، میں اس کی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ مجالس کا سلسلہ ہے، میں روزانہ یہاں پر ہوں، وہ یہی ہے کہ جو درمیان میں ذکر کیا جاتا ہے بہت ہی عظیم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل آئے، جبرائیل نے یہ کہا، جبرائیل یہ پیغام لائے، یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ جبرائیل درمیان میں واسطہ اس طرح سے حقیقت محمدیہ و عربیہ و جعفریہ و صادقیہ و فاطمیہ، ان درمیان میں کسی جبرائیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا علم ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہوا۔ اللہ یہ صرف کیونکہ دنیا اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی تھی، لہذا درمیان میں بتا دیا کہ ایک جبرائیل بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، کتاب مکنون بھی ہے، یہ سارے مراحل کو صرف ہمیں تک پہنچانے کے لیے بیان کیا، ورنہ خود یہ ابھی جو آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے، یہ روایت بتا رہی ہے کہ درمیان میں اللہ اور ہمارے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں، اور وہ کیوں کر؟ وہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جب ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو جن کے صدقے میں خلق ہوئی وہ ان کے لیے واسطہ کیسے بن سکتا؟ یہ ہے عزیزان گرامی اس کمال کو سمجھنے کے لیے، اسی وجہ سے یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اسی طرح سے کچھ معارف کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ باقی یہی ہے کہ یہ کمالات میں سے ایک کمال علم یہ ہے تاکہ وہ اسوہ بن سکے، وہ ساتھ علم ہونی چاہیے اور اس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ بلا فصل ہونا چاہیے۔ اب بات واضح ہو رہی ہے، بات وہ یہ ہے کہ دنیا اسی بات میں بلا فصل کا حالات حاضر آپ کے سامنے ہے، بلا فصل پر جو گفتگو کی گئی ہے، آپ کہاں کہاں کی باتیں کریں؟ آپ تو فقط بیٹھے ہیں ایک خلافت کے لفظ کو لے کر بیٹھے کہ خلیفہ تو بلا فصل نہ کرو، بھائی آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں، آپ جس کمال کو بھی اپنے کمال سمجھتے ہیں اور وہ کمال اپنے کمال تک پہنچتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کمال میں بلا فصل ہے، ہر کمال میں بلا فصل، اگر علم کمال ہے تو وہاں ڈائریکٹ ہے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں بیان کروں گا، لیکن اگر شجاعت کمال ہے تو یہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ بلا
فصل قوت ہے. اسی وجہ سے میرے مولا نے باب خیبر کو جب اکھاڑا تھا تو یہی فرمایا تھا ما کلا تو باب خیبر بے قوت جسمانیہ بل قوت رحمانیہ. میں نے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا مگر یہ ہے کہ اپنے قوت جسمانیہ سے نہیں بلکہ اللہ کی قوت رحمانیہ. تو یہ درمیان میں کوئی کسی کا ذکر ہوا تو فلاں فلاں بھی ہے. تو آپ جس شے میں بھی چلے جائیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں جو بلا فاصلہ. یہی معارف ہے, اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان معارف کو سمجھ لیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں وہ ہستیاں سمجھ میں کسی حد تک آئے. لیکن اگر ہم دیکھیں, میں ان باتوں کو کچھ جگہوں پر ذکر بھی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں. بس اسی پر گفتگو آج یہاں تک روک دوں گا. دو طریقوں سے اہل بیت کو پہچانا جا سکتا ہے اور پہچاننے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. ایک یہ ہے, توجہ رکھیں, ایک یہ ہے کہ ان ہستیوں کو ہمارے اعتبار سے پہچانا جائے, یعنی اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جب وہ دنیا میں آئے تو اب ایک ان کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں. جب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے یعنی کیا, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اسی طرح سے علی ابن ابی طالب. ایک یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو اس دنیا سے پہچانیں, لیکن جب ان ہستیوں کو ہم اس دنیا کے اعتبار سے پہچانیں گے تو اس دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس دنیا کی خصوصیات ہیں. جو اس دنیا میں آتا ہے اسے بھوک بھی لگتی ہے, اسے پیاس بھی لگتی ہے, اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے. یہ ساری کی ساری یہ چیزیں یہ اس دنیا کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ایک معرفت اور پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس سے, یعنی کیا ہے کہ 1400 سال پہلے جو انہوں نے زندگی گزاری ہے, ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر کیا ہے کہ ان کی معرفت یا ان کو پہچانیں. ایک یہ ہے. اور اس زندگی کی خصوصیات یہ ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, چلتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں. کسی کے چچا ہیں, کسی کے بھتیجے ہیں, کسی کے بھانجے ہیں, کسی کے باپ ہیں. ایک یہ ہے ذریعہ, اور یہ ذریعہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے ذریعہ کہ ادھر سے پہچانا جائے. بس اس جملے کو سمیٹ رہا ہوں. یعنی ایک یہ ہے کہ ادھر سے اہل بیت کو پہچانا جائے. جب ادھر سے پہچانیں گے تو اس کے اعتبار سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہستیاں اس انداز کی ہیں. اور وہاں پر کچھ مسائل اور ہوں گے جن کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے کچھ گریز ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہوتا ہے کہ ہم بات کو بیان نہ کریں, کیونکہ پازیٹیو اور مثبت گفتگو کرنا یہی کمال میں سمجھتا ہوں ہے. بس یہ ہے کہ ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم ادھر سے پہچانیں. لیکن جب ادھر سے پہچانیں گے تو جنہوں نے ادھر سے پہچانا, جنہوں نے ادھر سے پہچانا انہوں نے اپنے جیسا سمجھا. بس بات کو یہی پہنچانا تھا. جنہوں نے ادھر سے پہچانا انہوں نے اپنے جیسا سمجھا کہ ہماری طرح انہیں بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں. تو انہوں نے اپنے جیسا سمجھا. لیکن کمال تو اس میں یہ تھا کہ پہچاننا یہ تھا کہ وہ جہاں سے آئے تھے وہاں سے پہچانا جاتا. جب وہاں سے پہچانتے تو وہاں سے جب معرفت کو حاصل کیا جاتا تو پھر اس انداز میں پہچانا جاتا کہ جہاں سے وہ آئے تھے, جہاں سے وہ جس ذات سے آئے تھے اس انداز میں اس کو پہچانا جاتا. تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے معارف. معرفت کی جمع معارف, یعنی معارف کو اسی اعتبار سے بیان کیا جائے گا. جب وہاں کی بات کریں گے, میں نے کچھ باتوں کو جان بوجھ کر روک دیا ہے, لیکن صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ادھر سے پہچاننے کی کوشش کی جائے گی تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فقط اور فقط آپ کو خلافت میں بلا فصل ہی نظر نہیں آئے گی, بلکہ ہر شے میں بلا فصل. ہر شے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی خلقت میں توجہ ہے, کہ اپنی خلقت میں بلا فصل توجہ ہے. یعنی اپنی خلقت کے اعتبار سے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اپنے وجود میں آنے کے لیے. اپنی خلقت کے اعتبار
बस सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू तो जारी और सारी रहेगी। बहरहाल मैंने पूरे इस्तिदलाल के साथ इस चीज को बयान किया है, मौका हो तो जहां भी जिक्र करूंगा वो ये है कि यही जो कहा गया है सिर्फ इशारा कर रहा हूं। और देखिए, अपने नौजवानों से मुखातिब होकर कहूंगा कि बहुत ज़माना हो गया है हम अपनी बात के ऊपर अपना दिफा करते हैं, जबकि हकीकत ये है अज़ीज़ानी गिरामी, वो ये है कि ये वो हस्तियां हैं कि हर एतबार से बिला फस्ल, जब हर एतबार से बिला फस्ल है तो हमें फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बस एक ही जुमला कह देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तिदलाल आपकी खिदमत में बाद वाली बातों में जिक्र करूंगा। वो ये है कि ये जो कहा गया है कि बिला फस्ल कहना क्या है, दहशतगर्दी, यही नाउज़ुबिल्लाह कहा गया। इस्तिदलाल ये बताता है, इस्तिदलाल ये बताता है, चले रूह शाद हो जाएगी आपकी जुमला हदिया भी कर देता हूँ, लेकिन मैंने वहां से एक इस्तिफादा किया है। नौजवानों ने जुमला खूब ये सुना होगा, अल्लामा तालिब जौहरी साहब का ये बहुत ज्यादा मशहूर भी हुआ है और ये इन दिनों में बहुत घूमता है। मैंने उस जुमले से भी एक इस्तिफादा किया है, वो आपकी खिदमत पेश करता हूँ। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तहकीक आप पढ़ते, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग की कोई खिदमत अगर हो तो उसका नाम लेकर बयान करना ये मिंबर के तकाजे के मुताबिक है। लोग पूरी पूरी तकरीर कर जाते हैं, खतीब का नाम नहीं लेते और बंदा नकीज यही समझता है कि इससे इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बाकमाल हो जाता है, और बल्कि ये चीजें इंसान की इस्तेदाद को बढ़ा देती हैं कि अगर किसी का कोई अजीम जुमला हो तो उसे पेश किया जाए। अब यहीं पर यही था कि जैसे कि मेरे मौला के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बयान किया कि जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है, इज़ा अरादा बिशै फयक़ूलु लहू कुन फयकून, ये जुमला यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया था कि यहाँ पर लफ्ज़ जो फा आया है, ये फा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये बता रहा है कि कोई होने और कहने या इरादा करने में कोई दरमियान में फासला नहीं है। यानी उस जुमले को यूं कहा जाए कि ऐसा नहीं कि अल्लाह ने आज इरादा किया हो और एक हफ्ते के बाद वो शय हो, ऐसा नहीं। लफ्ज़ अरबी के अंदर लफ्ज़ सुम्मा भी इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर वो नहीं, बल्कि क्या है, फयक़ूलु लहू कुन फयकून, और बस वो हो जाती है। दरमियान में होने और इरादे के दरमियान कोई फासला नहीं होता, ये फा बता रहा है। इसी तरह से जब उन्होंने दूसरा जुमला फरमाया तो यही कहा, मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, यानी ये फा आकर बता रहा है कि अली अलैहिस्सलाम खलीफातु बिला फस्ल है। अब ये दो बातों को अगर मिला दिया जाए, ये आयत ये बता रही है कि जहां फासला ना हो वहां लफ्ज़ फा इस्तेमाल होता है। अब पैगंबर ने ये बता दिया कि मुझ में और अली में कोई फासला नहीं है, तो हम जुमला यही देना चाहते हैं और पैगाम यही देना चाहते हैं कि तुम ये जो कहते हो कि खलीफा तो बिला फस्ल कहना दहशतगर्दी है, बल्कि पलट कर सोचा जाए पैगंबर के कलाम के खिलाफ बोलना ये दहशतगर्दी है। यानी यूं कहा जाए 1400 साल से हम जवाब देते चले आ रहे हैं, इसका जवाब ये है, अजीजों तवज्जो रहे, इसका जवाब ये है खलीफा तो बिला फस्ल कहना दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि ना कहना दहशतगर्दी, ना कहना दहशतगर्दी कहलाएगा, क्योंकि जो पैगंबर के अजीम फरमान के खिलाफ हो जाए वही तो हकीकी दहशतगर्द है। तो इस एतबार से यह है कि आप देख रहे हैं कि साफिया कहां से कहां तक पहुंच जाता है, बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। तो ये है खिलाफत बिला फस्ल और इनकी खिलकत बिला फस्ल। बस यही हस्तियां हैं कि जो नमूना अमल और आइडियल बनने की सलाहियत रखती है। इसी पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। बस अज़ीज़ानी गिराम, आपने अरबाईन गुज़ारा, आपने अय्याम को आज़ाद गुज़ारे, लेकिन अब चलते चलते अब अलविदाई मजालिस होना शुरू हो गए और इन अलविदाई मजालिस का जिक्र ये हो रहा है। अगर एक एतबार से आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे कल मुहर्रम का चाँद नमोदार हुआ और ये 2.25 महीने गुजर भी गए। हाँ अजीज़ों,
بہت ہی غم کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور حتیٰ کہ یہ 40 کے بعد کا جو غم ہے وہ بھی کم نہ ہو سکا۔ ہر بیوی اپنے مزاج میں کس طرح سے دکھوں کے ساتھ پلٹ کر آئی ہیں عزیزوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ بیویاں کربلا سے جاتے ہوئے، روایات کے اندر جملے ملتے ہیں کہ جب بیویاں جا رہی تھی نا، اس وقت بیویوں نے لاشوں کو نہیں چھوڑا تھا جب تک لباس کا رنگ سرخ نہیں ہو گیا تھا۔ عزادارو، جاتے وقت تو بیویوں کا یہ عالم تھا، لیکن اب مجھے نہیں معلوم جب بیویاں واپس پلٹ کر آئی ہوں گی تو کربلا کو کیسے الوداع کہا ہوگا۔ لیکن اے عزیزوں، بس ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جب 11 محرم کو بی بی آئی ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر بھائی کا لاشا سامنے تھا اور ایک جملہ کہا، انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ عزادارو، یہ جملہ کہنا بی بی کا یہ پورا مرثیہ تھا بی بی کا۔ بی بی یہی کہنا چاہتی ہے، کیا تو ہی میرا باج آیا ہے؟ کیا تو ہی مورے نبوت کا سوار ہے؟ اب یہاں پر بی بی نے 11 محرم کو ایک جملہ کہا تھا نا، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، تو یہاں پر عید اللہ جوادی عاملی ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجب نہیں جب بی بی زینب پلٹ کر آئی ہو تو لاش قبر حسین سے ایک آواز آئی ہو، انتی بھی اختی، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ جب گئی تھی تو آپ کے بال سیاہ تھے، جب واپس پلٹ کر آئی ہے بال سفید ہو گئے۔ اے میری بہن، آپ پر کیا قیامت ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ اب کربلا کو کیسے الوداع کیا، لیکن جب مدینے کے باہر پہنچی ہے نا عزادارو، آپ جانتے ہیں جب کوئی مسافر سفر پر جاتا ہے، جیسے وطن کے قریب آتا ہے نا، دل کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے، دل یہ چاہتا ہے کب گھر پہنچیں گے، زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگتا ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن ہر وقت نے یہ جملہ لکھا، بی بی ام کلثوم جب مدینے کے باہر پہنچی تو ایک جملہ کہا، مدینہ تے چکنا لا تقبلینا، اے میرے چاند کے شہر ہمیں قبول نہیں دے۔ کیوں عزادار، اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے اس کی وجہ یہ فرمائی، جب ہم جا رہے تھے ہمارے ساتھ حسین ساتھ تھے، عباس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، اب جو پلٹ کر آئے ہیں ہمارے ساتھ سکینہ بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کس طرح سے گھر میں آئی ہوگی، کس انداز میں آئی ہوگی، لیکن ایک جملہ عزادارو ملتا ہے، بی بی جب آئی ہے مدینے میں تو اپنے جد کی قبر پر بھی گئی ہے، اور جد کی قبر پر بھی جا کر یہی مرثیے پڑے ہیں۔ اور عزادارو، اس کے بعد عزادارو عجیب سا جملہ ہے، ایران کے سخت جملے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے وہاں پر ایک جملہ کہا، آپ جانتے ہیں بیویوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے، اگر بھائی مل جائے، عزادارو سن لینا، اگر بھائی ملے، بہن سے پوچھے، بہن سے پوچھے میری بہن کیسا وقت گزرا ہے، وہ کہتی ہے الحمدللہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اگر باپ پوچھے وہ کہتی ہے مجھے سکون ہے، لیکن جب ماں سے ملتی ہے اگر دل بھر آتا ہے عزادارو تڑپنے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ بی بی نے ایک جملہ تڑپنے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، بی بی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے اماں، میں تجھے کیا
مظلومیت کا، اے پروردگار ان تمام مومنین کی سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری کو خلوص نیت کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں معرفت محمد و آل محمد مزید عطا فرما۔ اے پروردگار عالم حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام جہاں کہیں بھی مجھے آج سے ادا ہو رہی ہے، پروردگار عالم تمام تر مجلس کا اہتمام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام جو زائرین زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں واپس آنے، پروردگار عالم سب کا سفر بے خطر فرما۔ یا الہی بحق معصومین علیہ السلام امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجانہ۔